اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، پہلے ہم نے جمعے کی اذان کی اور جمعے کی خطبہ کی، اس پر بیان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آیا بھی ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری اسلام، ہماری ایمان، ہمارا مومن ہونا، ہمارے صدقات، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہمارا زندگی کے زندگی میں جو بھی عمل ہوتے ہیں اور ہمارا مرنا، یہ سب جب بھی مقبول ہوں گے جب ہم شریعت کے دائرے میں رہیں گے۔ کیونکہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں نے لِكُلِّ جَعَلْنَا فِي شِرْعَةٍ وَمِنْهَاجٍ، ہر امت کے لیے، جو بھی امتیں گزرے ہیں اور جو یہ ہے، اس کے لیے میں نے ایک شریعت وضع کیا اور منہاج طریقہ، شریعت اور طریقہ۔ اب جب کہ ہم شریعت کیا ہے جو رب العالمین نے کہا ہے، امر کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و فعلاً ثابت ہو، قولاً کہا ہو، حکم دیا ہو، فعلاً اس نے کیا ہو، تو رب العالمین نے خود بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کی تصدیق کی کہ یقیناً اے پیغمبر، تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے، تمہارا ہدایت، دعوت دینا بالکل ہدایت کے مطابق ہے، اور تمہارا شریعت ہم نے کامل کر دیا۔ اور اس نے کہا بھی ہے، رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی آخری حج، ایک ہی دفعہ اس نے حج کیا ہے، اور خطبے میں کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام الدین۔
10ویں ہجری میں نبی علیہ السلام پر عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے 83 دن نبی علیہ السلام بعد میں زندہ رہے، 83 دن یا ایک دن آگے پیچھے، مگر اتنا۔ ہم نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، ہم نے تمہارے لیے جو نعمتیں میرے پاس تھے سب تمہارے اوپر نازل فرمائے، اور آج ہی ہم نے آپ کے لیے اسلام دین سے ہم راضی ہیں تم لوگوں سے۔ اور پہلے گزر چکا کہ ہم نے ہر امت میں ایک شریعت رائج کیا ہوا ہے اور ایک طریقہ۔ ہمارا جو بھی ہم دعوے کرے اور کسی بھی انسان بنے، ہم بزرگ زمانے کا اور بڑے بڑے داڑیاں یا مکر کر کے بڑے پیر، بڑے علماء اور بڑے بیان کرتے ہوئے، مکر کرتے ہوئے، جو سے بھی ہم جو بھی کریں، جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے میں داخل نہیں ہو وہ غیر مقبول ہے۔ ہم میرے پیارے بھائیوں بڑے دھوکے میں ہیں۔ ایک تو خود ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ بس ہم نے جیسی میری مرضی ویسی کی تیسی، جیسے میری مرضی میں نے نماز پڑھا بس سو پڑھا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا نماز پڑھنا اس کا میزان ہوگا، اور ہر ہفتے میں ایک دفعہ یا عموماً حدیث سے ثابت ہے کہ جمعرات میں، میرے پیارے بھائیوں، عصر کے نماز کے بعد اعمال جتنا آپ کا کیا ہوا اعمال ہوتا ہے وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں پر ان کا میزان کیا جاتا ہے۔ بس رب العالمین وہ قدرت رکھتا ہے، اس کے ساتھ کروڑوں اربوں کھربوں ملائکہ ہے۔ جس کسی کی نماز یا ایک ہفتے میں اپنے صدقات کیے یا اور کار خیریہ اپنے کیا، اور وہ شریعت کے اندر ہو، دائرے میں ہو، وہ مقبول ہوتا ہے، اور آپ کے عمل نامے میں، نیکی کے عمل نامے میں اس کا اندراج ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نے بد عمل کیا، کوئی بڑا گناہ کبیرہ کیا، کسی کو گمراہ کر دیا اور خود بھی برے کام کیا، جو بھی غیر شرعی کام ہو، غیر شرعی کام ہو، وہ بدی کے عمل نامے میں لکھا جائے گا، اور جو نہ ادھر ہو نہ ادھر کا ہو وہ عاملۃ ناصبہ میں جائے گا، ردی کے ٹھوکری میں جائے گا۔ تو
ہم بات نماز کی کر رہے تھے، اور بھی شعبات ہے، 70 شعبے ایمان کی، اس پر بات کریں گے، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نماز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ لَا يَذْكُرُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا لا يشکرون الا قلیلا مذبذبین بینہم لا الہ اولئک ولا الہ اولئک۔ اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکے ہوئے، دل نہیں چاہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھو تو رب کریم قرآن کریم میں کہتا ہے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس میں رب العالمین کے ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بہت کم، بہت کم۔ مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر ہے اور نہ ادھر ہے۔ ولا ہؤلاء ولا ہؤلاء، ولا الہ اولئک ولا الہ، نہ ادھر ہے اور نہ ادھر ہے۔ نہ نماز قبول ہوئی اور نہ اپنے جان بھی تکایا، اب تک بھی گئے نماز بھی قبول نہ ہوئی، کیونکہ شریعت کے دائرے سے خارج ہے۔ تو ہمیں جو بھی عمل کرنے، جس کے لیے اٹھنا ہے یا فکر کرنا ہے یا حرکت کرنا ہے، پہلے سوچ کر کے یہ کہ شریعت کے مطابق ہو، تب مقبول ہو۔ اب ہم آتے ہیں خطبے کا، جمعے کا، نماز کے بارے میں ہم بیان کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کا، نیت باندھنے کا اور نماز پڑھنے کا۔ سب سے پہلی نماز با جماعت کی بات کریں گے، بیان کریں گے ہم۔ پہلے سب سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے نماز کے لیے، قد قامت الصلاۃ، مگر یہ اقرا ہے، اقرا، یہ اقرا ہے۔ اور اذان جو ہے، یہ دونوں اذانین ہے، ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے اذانین کہا ہے۔ اذان جو ہوتی ہے یہ دو دفعہ ان کے الفاظ ہیں، مگر اقامت کی الفاظ اقرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلال کو اسی طرح حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں اب خرافات کوفہ والوں نے، اشرار کوفہ والوں نے اس میں زیادتی کی ہے۔ اگر ان کو کہو کہ یہ کیوں ایسا، تو بولتے ہیں یہ حسن، الفاظ حسنہ ہے، اس میں کیا سراعت ہے، یہ تو فائدے والے الفاظ ہیں۔ بھائی جو بھی ہو،
شریعت کے اندر ہونی چاہیے۔ اذان کے الفاظ ڈبل ڈبل ہوتے ہیں، دو دو دفعہ، اور اقامت کی جو نماز کے لیے ہوتا ہے وہ اقرا اقرا ہوتے ہیں۔ یہ حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے بلال کو، کیونکہ اقامت بھی وہی کر رہے ہوتے تھے۔ بہرحال اب یہاں اقامت کون کرے گا؟ صحیح حدیث ہے کہ جس نے اذان کہی ہو وہی اقامت بھی کر لے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اذان کیا ہے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے، وہ بیچارہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں اقامت کہوں، اور آپ بیچ میں نکل پڑ جاؤ اور اقامت کہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس سے اجازت لینا ہوگا کہ میں اقامت کہوں، وہ کہے گا کہ پڑھو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا بالفرض جس نے اذان دیا ہے وہ بندہ موجود نہیں ہے اس وقت، وہ وضو کے لیے کچھ تکلیف پیش ہوا چلا گیا، یا کسی نے بلایا اور ادھر وقت پورا ہو گیا، تو اقامت دوسرا آدمی بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو طے کا۔ لیکن اقامت کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ایسا کہنا ہے۔ اب اگر سپیکر میں کہوں گے تو بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اگر سپیکر مائک کے بغیر آپ نے کہنا ہے تو حی علی الصلاۃ بولتے ہوئے آپ نے دائیں طرف منہ موڑنا ہے، حی علی الفلاح اور پھر بائیں طرف مڑنا ہے، ایسے کرنے ہیں آپ نے۔ اور اگر مائک میں ہے تو وہ آواز تو سب کو پہنچ جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے منہ پھیرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اقامت ہو گئی تو امام صاحب صف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا اور کہے گا سوی صفوفکم یرحمنی و یرحمکم اللہ، ایک جو نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد استو برابر ہو جاؤ، فاعدلوا میزان سے ہو جاؤ۔ مطلب یہ نہیں کہ جو کھڑا ہوتا ہے نماز، وہ لوگ بار بار سے آ کر کے ناواقف ہوتے، ایک ہی طرف سب کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا بالکل کم ہوتا ہے۔ ان تسویۃ صفوف من اقامت الصلاۃ، کتنے حکم ہوئے؟ وقاربوا وسد الفرج وسد الخلل۔ ارے بھائی، یہ امام کو کہنے اور لیفٹ رائٹ میں دیکھنا ہے، دائیں اور بائیں طرف، کوئی صف میں باہر اندر تو نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ صف میں کھڑا تھا، وہ بیچارے کا پیٹ بڑا تھا، پیٹ کو بطن کہتے ہیں عربی میں۔ نبی علیہ السلام سیدھا جا کر کے اس کے پیٹ میں مکھ مارا، یا ابو بطن، اے دے خیٹے والا،
اندر سبھی صفوف میں ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام خود آگے پیچھے لیفٹ رائٹ میں جاتے تھے اور چیک کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے کہا ہے کہ تم مومنین کو بولو کہ وہ ایسا میرے آگے کھڑا ہونے کے لیے صف باندھ دے جیسے ملائکہ کھڑا ہوتا ہے میرے لیے۔ تمہاری صف ملائکہ کی جیسا ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، میں نے تجھے ڈھیروں ثواب دینے ہیں، نعمت رحمت برسانے۔ ملائکہ بیچارہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ جاگتا ہے، وہ بس صرف عبادت کے لیے ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہے۔ ہمارے تو یہ سب کچھ ہے، نعمتیں، میٹھے میٹھے کھانے اور پانی اور کیا اور خوشیاں۔ تو صف باندھ کے کھڑا ہونا ایسے جیسے فرشتے کھڑے ہوتے۔ دیکھو آپ، یہ چھوٹے سے مسجد میں یا بڑے سے مسجد میں بیت اللہ ہوتا ہے، وہاں آ کر کے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور بے ڈنگا کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ڈنگ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مگر یہ کیوں ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمارے خرافاتی علماء، کوفے کے خرافاتی علماء اور اشراری علماء، مفتیون، مولانا اور شیخ، یہ اقامت ختم نہیں ہوتی ہے، اس نے ہاتھ اونچے کیے ہوتے ہیں جیسے ٹیک اپ کر رہے ہیں، ابھی اڑ رہا ہے، اڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ جب پیچھے اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ ختم نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر تو بعد میں ہوتا ہے، اس نے اللہ اکبر بس ٹیک اپ کر دیا۔ ارے لعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھو، اس کے شریعت کا پابند رہو، تب لوگ اس کے شریعت سیکھیں گے اور مانیں گے۔ آپ نماز کھڑی مت کرو جیسے نبی علیہ السلام، سردار دو جہاں، امام الانبیاء، خود دائیں بائیں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سب میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، پیر نہیں ملایا ہے۔ ہمارے ان بدبخت خرافاتی علماء نے مشہور کیا ہے کہ کیا تم وہابیوں کی طرح پیر ملاتے ہو اور نزدیک ہوتے ہو اور پیر کھول کر کے رکھتے ہو۔ ارے بدبخت، ارے بدبختہ، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کی نماز بھی خراب کر دیا۔ آپ اتنے کولے کھڑے رہیں گے جتنا آپ کے کندھے ہیں، آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، آپ کے نیچے قدم بھی اتنے کولے ہونے چاہیے، تب دوسرا بندہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو آپ کے ساتھ پیر ملا کر کے سیدھا کھڑا ہوگا۔ حکم تو کندھے سے کندھا ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ کا ہے۔ ہم تو کندھا تو پہلے ہی کھڈے میں گرا چکا ہے، قدم بھی نہیں ملاتے۔ آپ اپنے قدم کھولو تو وہ آگے گھسٹتے سمٹتا رہتا ہے اپنے قدم۔ ارے
اللہ کا بندہ اے مسلمان ہمارے ساتھ قدم ملا لو، ورنہ ملائکہ کی صف میں سے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ان کا سارا بوجھ یہ خرافاتی کوفے والے عالم پر ہے۔ وہ پہلے سے ہی کھڑا نہیں، ادھر منہ ہی نہیں کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اقامت ختم ہونے سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، دیکھو غیر شرعی کام کرتا ہے۔ اس بے شرم کو تھوڑا بھی نبی علیہ السلام کو حدیثوں کی فکر نہیں ہے۔ تو امام صاحب لیفٹ رائٹ میں دیکھ کر کے جو بندہ صحیح نہیں ہو، صف میں سے آگے ہو یا پیچھے ہو، اس کو برابر کر دے، اور یہی حکم اس کے جتنے پیچھے صف ہوتے ہیں سب کو کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز کھڑی کرنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، نیت باندھنا ہے۔ ہمارے بھی مردہ بھی پلیت ہے اور پانی بھی پلیت ہے، ہم بھی کچھ سیدھے نہیں ہیں۔ اگر کوئی عالم نے پیچھے گم کر کے سب سیدھا کرائے اور کہاں کہ سب بناؤ اور پیر ایک دوسرے مومن کے ساتھ پیر لگاؤ، ٹچ کرو، تو ایسا کہا بھی تو حاضری وقت میں ہم لوگ ایسا کر لیں گے، مگر پھر جب دوسری رکعت میں ہم پڑھیں گے نماز، دور دور بے ڈنگا کھڑے ہو جائیں گے۔ ابے بدبخت ایک بہت بڑے خالق اور مالک کے لیے کھڑا ہے، اب امام کے لیے تھوڑا کھڑا ہے، وہ تو امام وقت ہے، ابھی اقتداء ہے آپ کے اس کے پیچھے۔ ایک بہت بڑے کل کائنات کی پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، بے ڈنگا کھڑی نہیں ہو جاؤ یا بے ڈنگا کھڑے نہ ہو، قطع صف مت کرو، کیونکہ رب العالمین نے کہا ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قطع صف کر دیا تو میں آپ سے اپنا رحمت قطع کر دوں گا۔ بلا وجہ رحمت کی بارش جو ہو رہی تھی، آپ نے ایک صف قطع کرنے کے لیے، قطع مڑے دور کرنا، اب صف ایک مومن سے دوسرا مومن اگر ایک انچ قطع بھی ہو تو بھی قطع صف ہے، اگر آدھا انچ بھی دور ہو تو بھی قطع صف ہے، اگر ایک گز برابر بھی دور ہو، سب ایک ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام حکم کرتے تھے وَسُدُّ الْخَلَلَ، یہ بیچ میں خلا بند کرو، ایسے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو یہ خلا ہے، چاہے آپ اتنا رکھے چاہے آپ اتنا رکھے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ سد الفرج، یہ فرج جو بیچ میں آیا ہے اس کو یہ بند کرو، کیونکہ شیطان اس میں آگے آگے پیچھے جاتا ہے اور آپ رحمت الہی سے کٹ جاتے ہیں، اور دوسرے کے نماز کے لیے بھی مصیبت ہوتے ہیں، اس کا نماز بھی خراب ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے قطع صف مت کرو۔ ان خرافاتی علماؤں کو اگر وہ آپ کو نہیں بتاتے تو آپ خود معلوم کرو۔ جماعت کی نماز میں آپ قطع صف نہیں کرو گے تب مقبول ہوگی، صف میں سیدھا کھڑے ہوں گے تب مقبول ہوں گی، اور ایک دوسرے کا ساتھ سب رکعتوں میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پیر ملانا ہوگا، ورنہ آپ کی نماز تو
غیر مقبول ہے، شریعت کے دائرے سے باہر ہے، اور اللہ کے رحمت سے بھی آپ قطع ہو گئے۔ یہ بہت معمولی باتیں ہیں اور بہت عظیم مصیبت ہے۔ آپ کا نماز اگر مقبول نہیں ہو، وضو کیا، دوڑ کر کے مسجد میں بھاگا، یہ وہ، اور پھر نماز ہی برباد ہو گئی۔ یہ بولنے جو امام ہوتا ہے اس کو یہ حروف بولنے ہیں عربی میں بھی، اور ان کو ہر ایک کو زبان میں بھی سمجھانے کے لیے۔ یہاں ہمارا نیشنل زبان جو ہے وہ اردو ہی ہے۔ آپ اردو میں ان کو سمجھاؤ کہ بھائی پیر سے پیر میں لا لو، اس میں خلل مت چھوڑو، بالکل ملا لو پیر، اور پیروں کو بیچ میں اتنا گولا ہونا چاہیے کڑا ہونے کے لیے، تاکہ جتنے آپ کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے بیچ میں آپ کا وایا ہے اتنا کولا کڑے ہو جاؤ۔ اس سے کولے نہیں، کھولنا بھی نہیں کڑا ہونا ہے، اور اس سے کم بھی نہیں کڑا ہونا ہے۔ جیسے کہ درزی کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ میٹر لے کر کے ایک کندھے سے دوسرا کندھا ناپتا ہے یا نہیں؟ عقل تو رکھتے ہو۔ تب وہ شلوار بنائے گا تو آپ میں فٹ آئے گا۔ آپ اتنے دور اپنے پیر رکھیں گے آپ نیچے نماز کے لیے جتنا آپ کا کندھا ہے، آپ کا جو حساب ہے ویسا کڑے ہو جاؤ، دوسرا بندہ بھی آ کر کے ایسا ہی کھڑا ہوگا تو سب خود بخود برابر ہو جائے گا، قطع صاف نہیں ہوگا۔ یہ ہر رکعت میں پڑھ کے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے سب سیدھا کرنا ہے، دیکھ کر کے یا پیروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو امام کو یہ الفاظ بولنے چاہیے نماز کھڑا ہونے سے پہلے۔ استو سوی صفوفکم یرحمنی و یرحمکم اللہ، واعتدلوا وقاربوا، نزدیک نزدیک کھڑے ہو جاؤ، اور تمہارے نماز کے کھڑا ہونے کے ساتھ وابستہ ہے صف بنانا، اور ملائکوں کو جیسا صف بناؤ۔ یہ الفاظ امام نے کہنے، پھر نیت باندھنا ہے۔ دیکھو ذرا سوچو، اپنے اماموں کو دیکھو، یہ خرافات کوفہ والے، یہ تو تمہارے طرح منہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات، پھر آپ نے نیت کرنا ہے، نیت منہ سے نہیں، دل میں کرنے کا ہے کہ میں اتنے رکعت نماز پڑھنے کا ہے، مجھے 4 ہے، 2 ہے یا 3 ہے، وہ بول کے دل میں، اگر بالفرض بھول بھی گئے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن دل میں نیت کرو، نیت ضروری ہے۔ ویسے آپ کے مسجد میں آنا آپ کا نماز کا نیت تھا، کیونکہ اگر آپ کا نیت نہیں ہوتا تو آپ کو مسجد میں نہیں آتے، وہ بھی نیت ہے۔ اعمال سارے نیت کے حساب سے ہیں، انما الاعمال بالنیۃ، جو نیت کرے گا وہ اعمال آپ کے اس حساب سے ہوں گے۔ بہرحال نیت کرو، پھر منہ سے بول کے نہیں، منہ سے نیت بولنا نبی علیہ السلام سے کس سے اصحابہ سے ثابت نہیں ہے، بس یہ دل میں پڑھ کر کے اپنے اللہ اکبر کرنا ہے، پڑھنا ہے امام کے پیچھے، مگر اس سے پہلے جب امام کہے اللہ اکبر،
لیکن اللہ اکبر کے ساتھ رفع دین بھی کرنا ہے. جیسے کہ اول دفعہ ہم سب لوگ یہاں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے. ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں رفع دین میں؟ کوئی اتنا اٹھانا ہے، دیکھو یہ، کوئی یوں کرنا ہے، کوئی کسی نے کان پکڑنا ہے، یہ بالکل نہیں ہے. رفع دین یہاں تک ہے. یہ کندھے، آپ کے ہاتھ دونوں کندھوں کی برابر ہو اور ہاتھ کی انگلیاں بالکل سیدھا ہو، نہ ایسا ہو بس ایسے کر کے نہیں ایسا. یہ رفع دین ہے، اتنا آپ کے کندھوں کے برابر. اگر بالفرض تھوڑا ذرا کان کی لو تک بھی پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ نہیں، لیکن کرو اتنا کرو بس ایسا ہے. یہ آپ نے کر دیا، نیت باندھ دی. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ ناف پر ہاتھ نہیں رکھنے ہیں، یہ بالکل غیر شرعی کام ہے. پھر کہاں رکھے؟ صحیح بخاری شریف میں ہاتھ ذراع پر رکھو. ذراع سینے پر، اس کو ذراع بولتے. آپ کے یہ ہاتھ درہ پر بھی رکھنا ہے. درہ اس کو بولتے ہیں، یہ درہ پر. یہ کہنی سے ہتھیلی تک یوں، دیکھو یہ جو میں نے بتایا ایسے کرنے. امام بخاری نے یہی بخاری سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے نبی علیہ السلام جب آپ ایسے ہاتھ رکھو گے تو خود بخود ہاتھ سینے پر آ جائیں گے، ورنہ اگر ایسے چھوڑو گے تو نیچے لٹک جائیں گے. آپ کے ہاتھ ادھر تک پیٹ پر آ جائیں گے، ناف پر چلے جائیں گے. یہ بڑا بدراہ طریقہ ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے. مرد کو بھی اور عورت کو بھی ہی ایسا کرنا ہے. اس کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت اور مرد کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے یہ کہ شلوار بالکل عورت کا نیچے ہونا چاہیے، پیروں کی گٹیا جس میں چھپے ہوئے ہو، اور مردوں کی شلوار اتنے اوپر ہونا چاہیے کہ گٹی سے، پیر کا گٹی سے اوپر ہو، تقریباً 3-4 انچ اوپر ہو. یا گٹی جو ہے، پیر کا گٹا جو ہے، یہ نظر آنا چاہیے، ورنہ آپ غیر شرعی کھڑے ہو گئے. تو ہاتھ آپ نے، یہ بولتا ہے ناف کے نیچے رکھو، ادھر رکھو، سب من گڑت حدیث ہے، سب کوفے کا خرافات ہے. اکیلے نماز پڑھتے ہو یا باجماعت پڑھتے ہو تو ہاتھ آپ نے یوں رکھنے کا ہے، یہ سینے پر آ جائیں گے جیسے احادیث میں ذکر ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام ہم میں نہیں ہے، اس کا حدیث مبارک ہم میں موجود ہے اور بہت عام ہے، اور سب سے زیادہ جس پر سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے، جس کی حدیث پر جرا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بعد میں ہم بیان کریں گے. جس کی حدیث کتاب کو، حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ہے امام بخاری کی احادیث کی کتاب صحیح بخاری. بس اس سے آگے آپ کے پاس علم نہیں ہے حدیث مبارکہ کی. قرآن نے تو نماز پڑھنے کو کہا، قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ آپ ادھر ہاتھ باندھو ادھر سب کیسے کھڑے، ملائکہ کی سب بناؤ، کیسے بناؤ؟ یہ سب آپ کو احادیث مبارکہ سے معلوم ہو جائے گا. جب شریعت میں دائرے میں ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا.
اگر آپ نے ہاتھ ادھر ادھر، مختلف علماءوں نے، ان اشرار اور خرافات کوفہ والوں نے کہیں کہیں ادھر ہاتھ رکھو، ادھر رکھو، ادھر رکھو، ادھر رکھو، فضول، آپ کو نماز کو خراب کر رہے ہیں، خود بھی بد رائے۔ ہاتھ پورے اوپر باندھنے سینے پر، اور ہر نماز میں کہ شروع میں رفع دین کرنا ہے جیسے میں نے بولا، پھر آپ رکوع میں جاؤ گے تو بھی رفع دین کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام، بخاری شریف کا بتایا ہوا۔ پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے تو بھی رفع دین کرنا ہے اسی طرح۔ پھر بعد میں سجدے میں جانا ہے، سجدوں میں رفع دین نہیں ہے، لیکن رکوع میں جب آپ کو جانا ہے تو آپ نے سیدھے رکوع اتنا کرنا ہے کہ جہاں آپ سجدہ لگاتے ہیں اس کی طرف آپ دیکھو گے، یوں نہیں کہ سر نیچے ڈالا سانڈے کی طرح، دیکھو ایسے گریبان میں دیکھتے ہو، یہ منہ آپ کے کعبے سے آؤٹ ہوا۔ پورے نماز میں نے یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو سجدہ لگانے کی جگہ میں دیکھنا ہے رکوع میں۔ کھڑے ہو کر کے بھی جب آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھا تو بھی نماز سجدے کا جگہ کو دیکھنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ امام کی کندھوں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، نظر اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اصحاب کرام نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کو داڑھ کو دیکھتے ہوئے جب وہ ہلاتے تھے سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا بھی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جب اتنے وقت میں، تو رکوع میں آپ نے سجدے کو جگہ کو نظر رکھنی ہے، آپ سیدھا رکوع میں کھڑے ہوں گے بالکل۔ اور اگر آپ رکوع کر کے نیچے دیکھیں گے، او پیروں میں دیکھیں گے یا گریبان میں دیکھیں گے، یہ رکوع نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اور رکوع کے لیے اس میں کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ رکوع میں اور سجدے میں، اس میں پہلے جب نماز فرض ہوئی تھی رکوع میں سبحان ربی العظیم تھا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تھا، لیکن آخر وقت میں نبی علیہ السلام کی الفاظ یہ تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ 3 دفعہ اپنے رکوع میں بھی کہنا ہے اور سیم آپ نے سجدے میں بھی یہی بولنا ہے، رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں ایک ہی الفاظ ہے اب، کیونکہ اس میں بڑی خیر اور برکت ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے لاگو کیا، ہم کون ہے لاگو کرنے والے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، اس میں رب العالمین کی پاکی کا صفت بھی ہے، حمد بھی ہے، اور اپنے لیے مغفرت بھی مانگ لی ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ الفاظ جو میں نے بولے یہ رکوع میں بھی آپ نے بولنے ہیں اور سجدے میں بھی۔
پھر دونوں سجدے میں بیٹھ کر کے ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں بھی دعا ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ ابھی چونکہ وہ ویڈیو پورا ہونے کو ہے، ورنہ اس میں اگر پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی۔ کیا بیش قیمت کمالات ہے وظیفہ ہے۔ اے رب العالمین، ہماری مغفرت کرو، ہم پر رحم کرو، ہمارے لیے عفو کرو، ہمیں معاف کرو، ہمیں ہدایت کرو، ہمیں رزق دے دو۔ یہ دیکھو یہ دعا دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک سے کیا اور اٹھا تو یہ کر کے پھر یہ نہیں کہ اٹھا نہیں یاد ابھی تو لوگ ٹنگے مارتے ہیں، اٹھا پھک ٹک تو یہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو دونوں سجدوں میں بھی دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ کر بھی ہم دہرائیں گے ان کو، اب جو کہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔